الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 33ویں سورۃ الاحزاب کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا 21ویں پارے میں ہوتی ہے اور 22ویں پارے میں جا کر یہ سورت مکمل ہوتی ہے۔ سورۃ الاحزاب یہ ایک مدنی سورت ہے۔ اس میں 73 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ مدنی سورت ہے، لہٰذا اس کے اندر بہت سے احکامات موجود ہیں، مدنی زندگی کے واقعات موجود ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مکی اور مدنی صورتوں کا اسلوب ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اللہ پاک کی قدرت کے کارناموں کا ذکر ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات ہیں، آخرت کا تذکرہ ہے، دین پر ثابت قدم رہنے کے احکامات موجود ہیں۔ اور جو مدنی صورتیں ہیں، مدنی صورتوں میں فقہی مسائل ہیں، احکامات ہیں، سماجی زندگی سے متعلق، معاشرتی زندگی سے متعلق، لین دین سے متعلق، شادی بیاہ سے متعلق اور ریاست کا نظام چلانے سے متعلق۔ تو ایک بنیادی چیز تو سمجھنے کی یہ ہے۔ اور دوسری بات سورۃ الاحزاب، احزاب کا لفظی معنی ہے گروہ یا جماعتیں۔ اس سورت کو سورۃ الاحزاب اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے، اور غزوہ احزاب کو غزوہ احزاب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مکہ کے مختلف قبائل اور اپنے حلیفوں کو ساتھ ملا کر وہ سارے کے سارے مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی تھی۔ اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں پہلی بار خندق کھودی گئی۔ اسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں کیونکہ احزاب کا معنی ہے جماعتیں اور گروہ۔ چونکہ ایک ہی وقت میں کئی قبائل، کئی جماعتیں، کئی گروہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے، مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ احزاب کے جو بنیادی مضامین ہیں ان میں سے ایک اہم مضمون وہ اس میں غزوہ احزاب کا بیان ہونا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے، متبنہ، عربی میں متبنہ کہا جاتا ہے، لے پالک اور منہ بولے بیٹے۔ اب ان کے بارے میں ایک رویہ تو وہ تھا جو مسلمانوں کا تھا کہ مسلمان انہیں زید بن محمد کہتے تھے، زید بن محمد، یعنی زید جو کہ محمد کے بیٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ منہ بولے بیٹے تھے۔ اور ایک رویہ تھا کافروں کا، وہ یہ تھا کہ ان کی اہلیہ تھیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی تھی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، جو کہ امہات المومنین میں سے ہیں۔ تو اس پر مشرکین مکہ نے اور کفار نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی دیکھیں انہوں نے اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی۔ تو ان دو چیزوں کی روشنی میں، اس پس منظر میں، اس صورت کے اندر منہ بولے بیٹے کے حوالے سے، لے پالک بیٹے کے حوالے سے، متبنہ کے حوالے سے بھی کچھ احکامات نازل ہوئے، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ جو منہ بولے بیٹے ہیں انہیں ان کے اصلی باپ کے نام سے پکارو، نہ ان کا میراث میں حصہ ہے، نہ ان کے وہ شرعی احکام ہیں جو حقیقی بیٹے کے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ واقعہ اور اس کا پس منظر اور اس سے متعلقہ احکامات بھی اس صورت میں آ رہے ہیں۔ اور حضرت زید جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ واحد صحابی ہیں، حالانکہ صحابہ کرام کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ ہے۔ ان 1,00,000 سے زیادہ صحابہ میں یہ واحد صحابی ہیں جن کا قرآن مجید میں نام آیا ہے، باقاعدہ نام آیا ہے زید، فلما قضا زید منہا وطرا، جو ان کی طلاق کا واقعہ ہے، حضرت زینب کو جو طلاق دی، اس طلاق کا واقعہ باقاعدہ طور پر قرآن مجید میں جب آیا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ آیا، فلما قضا زید منہا وطرا۔ حضرت زید کے علاوہ کوئی اور صحابی ایسے نہیں ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہو۔ اشارے تو آئے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن مجید میں 1 سے زائد بار آیا ہے، اور بھی دوسرے بعض صحابہ کے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر قرآن مجید میں اشارے آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو کہ ایک نابینا صحابی تھے، ان کا بھی اشارہ قرآن میں آیا ہے بغیر نام کے۔ لیکن نام صرف ایک صحابی کا قرآن میں آیا ہے، اور وہ صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کا نام یہاں سورۃ الاحزاب میں آگے آ رہا ہے۔ اسی طرح اس سورت میں پردے کے ابتدائی احکامات کا بھی ذکر ہے۔ پردے کے تفصیلی احکامات تو سورۃ النور میں ہیں، لیکن اس صورت میں سورۃ الاحزاب میں پردے کے ابتدائی احکامات کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں اور آپ کی ازواج مطہرات کے جو حقوق ہیں امہات المومنین کے، اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، اس کا ذکر بھی اس صورت میں آ رہا ہے۔ صورت کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں جہاں مخاطب کیا ہے وہاں نام لے کر مخاطب نہیں کیا، یا محمد نہیں کہا، بلکہ کہیں نبی کہا، کہیں رسول کہا، کہیں مزمل کہا، کہیں مدثر کہا۔ جب مخاطب کیا ہے تو نام نہیں لیا۔ ویسے قرآن مجید میں 4 جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آیا ہے، لفظ محمد 4 جگہ آیا ہے، لیکن جب خطاب کیا ہے، جب بلایا ہے، تو نبی کہا یا رسول کہا یا مدثر کہا یا مزمل کہا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے امت کو بھی اس سے منع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلائیں یا پکاریں تو یا محمد نہ کہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ کچھ دیہاتیوں نے، کچھ اعرابیوں نے گھر کے باہر سے آوازیں جب دیں، یا محمد کہا، یا محمد اخرج الینا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ان لوگوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا، اور ایسا کرنے کو سخت گناہ قرار دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارے۔ اب یہ ہمارے ہاں نہ جانے کہاں سے یہ بات آ گئی۔ اول تو اگر اس کے پیچھے کوئی غلط عقیدہ ہو تو پھر تو اس کی سرے سے ہی گنجائش نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے تو صحابہ کرام کو منع کیا، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود تھے، پھر بھی منع فرمایا کہ یا محمد کہہ کر تم انہیں نہیں پکار سکتے۔ اور آج ہمارے ہاں اگرچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے مبارک میں ہیں، پھر بھی لوگ یہاں پر یا محمد کہتے ہیں، جو کہ تمام فقہا کا، یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ تمام فقہا کا، خاص طور پر فقہاء احناف کا یہ موقف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر پکارنا یہ بے ادبی کی بات ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ جب اللہ نے ایسا نہیں کیا تو پھر کوئی دوسرا شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر کیسے پکار سکتا ہے؟ تو یہاں بھی سورہ احزاب کے بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو یا ایھا النبی کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور دغا بازوں منافقوں کا کہا نہ مانیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے، اور اتنے ڈرنے والے تھے کہ کوئی ایسا ڈرنے والا نہیں تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں کی اطاعت ہرگز نہ کرتے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ حکم امت کے لیے ہے، امت کی تعلیم کے لیے، کہ جس امت کے پیغمبر کو بھی یہ حکم ہے تو اس امت کو کتنا زیادہ اس حکم پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر کے تقوی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور کبھی کسی حال میں بھی کافروں اور منافقین کا کہا نہ مانیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور آپ اسی پر چلیں جو حکم آپ کو آپ کے رب کی طرف سے ہوا ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خبر رکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وتوکل علی اللہ، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ بہترین کام بنانے والا ہے۔ سورہ احزاب کی ان پہلی 3 آیات میں 4 حکم دیے گئے۔ پہلا حکم ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ دوسرا حکم ہے ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانیں۔ تیسرا حکم ہے واتبع ما یوحی الیک من ربک، جو رب کی طرف سے حکم آیا بس اسی کی اتباع کریں۔ اور چوتھا حکم ہے وتوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ سورہ احزاب کا ابتدائی حصہ ہے۔ آگے اس سورت کے اندر بہت سے احکامات، واقعات اور مسائل کا بیان آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔